الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگوں، گزشتہ ہفتے جس موضوع پر بات ہوئی تھی وہ صراط مستقیم کی ہدایت پر بات ہوئی تھی۔ صراط مستقیم کہتے کس کو ہے؟ اس کے معنی سیدھا راستہ، صراط المستقیم سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کہیں پیچ و خم نہیں ہے، یعنی کہیں اتار چڑھاؤ نہیں ہے، افراط تفریط نہیں ہے۔ افراط تفریط کا مطلب کوئی بہت زیادتی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، ایسا راستہ، اس راستے کو بولتے ہیں صراط مستقیم۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء سابقین کا راستہ ہے، اور خصوصاً ہمارے لیے تو ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہ دعا کا ترجمہ سمجھیے، اس دعا کے اندر بندہ کتنی عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ بندہ یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ، اس دنیا رنگ و بو میں بے شمار راستے ہیں، بے شمار تہذیبیں ہیں، اور بے شمار نظام میں اخلاق ہے۔ اے اللہ، مجھے وہ راستہ دکھا جو برتاؤ کے اندر، خیال میں، عمل میں تیری ذات تک پہنچانے والا، ہر اعتبار سے تیری ذات تک پہنچانے والا راستہ، اور جس راستے پر میں چلوں تو تو خوش ہو جائے۔ وہ اللہ سے بندہ یہ دعا کر رہا ہے۔ یہ جملہ پڑھتے وقت ہمارے دل میں یہ استحضار آنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب ذرا ایک بات یہاں رک کے سمجھنے کی ہے، بہت پوائنٹ کی ہے۔ فیروز بھائی ہے؟ فیروز بھائی نہیں ہے جی۔ انہوں نے مجھے ایک سوال کیا تھا، اور یہ سوال بہت زبردست ہے، یہاں رک کر سمجھنے کی ہے کہ صراط مستقیم یعنی دین، صراط مستقیم کا دوسرا ترجمہ دین ہے۔ اس دین کے بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بہت آسان، کوشش یہی کر رہا ہوں، کوئی مشکل بھی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر ایک ایمانی کیفیت پیدا ہوگی۔ دین جو ہے اس کو 3 درجوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بلکہ مولانا بدر عالم میرٹھی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری ان کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ آپ نے شاید نام سنا ہوگا اس حدیث کا، بہت مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے مجلس میں، انسانی شکل میں، تو وہ آپ سے، چونکہ صحابہ آپ کے سامنے کوئی بات کرتے ہوئے بہت جھجکتے تھے، سوال کرتے ہوئے ڈر محسوس کرتے تھے، خوف محسوس کرتے تھے، پوچھتے تھے جتنی ضرورت کی چیز ہے، لیکن جب دین مکمل ہو گیا، آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، اب دین کا خلاصہ تو سامنے آنا چاہیے،
کہ وہ دین نام کس چیز کا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں آئی. خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے دین آنا چاہیے. اللہ رب العزت نے احسان فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا انسانی شکل میں. بڑی زبردست روایت ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں، سب جگہ یہ روایت ہے. ابھی میں جو آپ کے سامنے الفاظ پڑھ رہا ہوں نا، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. اس میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہے. عبداللہ ابن عمر بیٹے ہے، باپ سے روایت کرتے ہیں عمر سے. فرماتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ذات یوم، ایک دن، اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر. اچانک مجلس کے اندر ایک ایسا آدمی آیا جس کے بال انتہائی سیاہ اور کپڑے انتہائی سفید. لا یرا علیہ اثر السفر، اور اس پر سفر کے اثر بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے کہ کہیں مسافر ہے. ولا، لیکن اصل چیز تو یہی ہے نا، ولا یعرفہ منا احد، اور یہ ہم سب جو صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی بھی ان کو نہیں پہچان رہا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ مجلس میں ایک اجنبی آدمی آ رہا ہے تو یا تو وہ سفر سے آ رہا ہوگا، کہیں قیام کیا ہوگا، نہا دھو کے آ رہا ہوگا، تو کسی کی معرفت سے آئے گا. یہ تو ڈائریکٹ آ رہا ہے، بال انتہائی سیاہ، کپڑے انتہائی سفید، اثر سفر کا کچھ بھی نہیں. پھر آپ حاضر ہیں، ماشاءاللہ، سفر کا کوئی اثر نہیں. ولا یعرف منا احد، اور کوئی جان نہیں رہا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گئے. وہ آدمی آ کے بیٹھ گیا. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور آ کے بھی بیٹھا ہے تو اتنی بے تکلفی کے ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو وہ دو زانو بیٹھے ہیں تو وہ بھی دو زانو آ کے بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے. بیٹھنے کی ہیئت تشہد میں کیسے بیٹھتے ہیں، اس ہیئت کے ساتھ انہوں نے اپنے بھی گھٹنے حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے. پھر آگے لکھا ہے وہ وضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہے نا وہ اپنی ران کے اوپر رکھ دیے. وقال یا محمد، یہ تو کیفیت بیان کی جا رہی ہے. آگے سوال کیا کر رہے ہیں، سوال بھی عجیب انداز میں. صحابہ تو حضور کو کیا کہتے تھے، یا رسول اللہ، اور یہ آدمی کیا پوچھ رہے، یا محمد اخبرنی عن الاسلام. یہ روایت بہت اہم ہے، اس کے اوپر بہت تقریر ہوتی ہے مدارس میں. اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اسلام کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ. مختصر بتا رہا ہوں ترجمہ، کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو. جو دین کے 4 ارکان ہیں نا، 5 ارکان، یعنی ایک تو گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ 5 چیزیں بتائی. پھر اب یہ سوال کرنے کے بعد جب حضور نے جواب دیا تو کیا کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے، صدقت، تم نے سچ کہا. اور صحابہ کو اور تعجب ہوا. فعجبنا لہ، ہم کو تعجب ہوا. یسألہ، تو سوال کر رہا ہے اور پھر سوال کا جواب ملنے کے بعد کہہ رہا ہے ویصدق، تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا. یہ پہلا سوال پورا ہوا. پھر وہ پوچھ رہے اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں بتاؤ. میں سمجھا رہا ہوں، اسلام پوچھا، اسلام کے بعد اب سوال کس کا آ رہا ہے، ایمان کا. تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ، جو ہم ایمان مفصل میں بچوں کو یاد کرواتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ، یاد تو ہوگا نا ہم سب حضرات کو ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھے ہوئے، آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وہی ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو یہ جو ایمان مفصل بچوں کو مدرسے میں یاد کرواتا نا، وہ اس حدیث جبرائیل میں سے نکالا ہوا ہے. اب سمجھ گئے نا.
تو ایمان نام ہے ان سب چیزوں پر ایمان لانے کا. اب پھر قول صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا. پھر پوچھا اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتاؤ، احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. دو تصور ہے، یا تو تمہاری کیپیسٹی اور استعداد اتنی بڑی ہوئی ہے کہ تم گویا اللہ کو حاضر ناظر جان رہے ہو اور اس کی عبادت کر رہے ہو اور زندگی گزار رہے ہو. اور اگر یہ نہیں ہے تو آخری درجہ یہ ہے، یہ درجہ نہیں ہے، یہ پہلا درجہ ہی اصل تو درجہ ہے، لیکن اس درجے پر پہنچنے کی مشق کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہ تصور تو کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اللہ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ روایت ہے. اب احسان کے بارے میں بات ہو گئی. پھر انہوں نے آگے سوالات کیے، اس میں اب مجھے اور آگے تفصیل میں جانے کے بجائے یہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ مجھے تو ان تین چیزوں سے بحث تھی، اسلام، ایمان اور احسان. اب یہاں رک کے یہ پوری لمبی روایت ہے. قیامت کے بارے میں پوچھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ تو تم بھی نہیں جانتے ہو، میں بھی نہیں جانتا ہوں. پھر یہ سب شارٹ میں پورا دن سوال کرنے کے بعد وہ چلے گئے. پھر آپ نے حضرت عمر سے پوچھا عمر جانتے ہو 2 دن یا 3 دن کے بعد عمر جانتے ہو کون تھے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ نہیں جانتا. وہی تو ہم کو تعجب ہے کہ یہ بندہ ہے کون، سوال بھی کر رہا ہے تصدیق بھی کر رہا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تم کو دین کا خلاصہ سمجھا دے. وہ سوال کرے میں جواب دوں اور تم سنو اور وہ دین کا خلاصہ تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. یہ پوری روایت کا خلاصہ ہے. اب یہاں رک کے میں مولانا بدر عالم میرٹھی کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اندر ہم کو 3 دین کے درجے پتہ چلے. دین کہہ رہا ہوں میں، یعنی یہ تینوں کے تینوں دین ہیں. پہلا اسلام. اچھا یہاں رک کے ایک بات اور سمجھ لو، اسلام اور ایمان یہ 2 لفظ جب جمع ہوتے ہیں نا تو دونوں کا مصداق الگ الگ ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں الگ الگ بولے جاتے ہیں، الگ الگ کا مطلب جیسے آپ کون ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان سے ایمان والا بھی مراد لیتے ہیں تو وہ اس وقت عام ہو جاتا ہے، اس وقت مسلمان بول کے ایمان والا بھی مراد لیتے ہیں. لیکن یہ دونوں لفظ جب ایک جگہ ایک ساتھ جمع ہو تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہوتا ہے. جیسے اس روایت کے اندر ابھی مطلب بتایا گیا، آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اسلام صرف نام کس کا ہے؟ ظاہری عمل. آپ نے کلمہ پڑھ لیا، ظاہری عمل کر لیا. ظاہری عمل موٹے موٹے جو اعمال ہے، موٹے یعنی فرائض وہ کر رہے ہیں، لیکن گناہ بھی ہو رہے ہیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں، غفلت بھی آ رہی ہے، بے دینی کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. تو اس جو درجہ ہے یہ دین کا ایک درجہ ہے. اس درجے کا نام شریعت کی اصطلاح میں اسلام ہے. اب سمجھ رہے ہیں یہ دین ہی ہے، یہ دین سے باہر نہیں نکلا بندہ الحمدللہ، لیکن ابھی اس کا نام شریعت کی اصطلاح میں اسلام ہے. اور جب یہ اعمال میں لگا رہتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی روزہ رکھتا ہے، کبھی یہ کرتا ہے، کبھی نفل اعمال کرتا ہے، آہستہ 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 اسلام کا یہ ظاہری اثر اس کے دل کی گہرائی میں داخل ہوتا ہے. اور جب وہ دل کی گہرائیوں میں داخل ہوتا ہے تب وہ ایمانی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایمان 2 طرفہ ہے، عمل سے ایمان آتا ہے اور ایمان سے عمل آتا ہے. آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے تو وہ عمل پر جمتا ہے، اور عمل سے کچھ ثمرات نہیں دکھتے ہیں تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں لگے رہو، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ایمان بڑھے گا. تو اعمال سے ایمان بڑھے گا اور ایمان سے اعمال پر آدمی کو استقامت آئے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف ظاہری اعمال پر عمل کرنے کا نام ہے، یہ بھی ایک دین کا درجہ ہے، اور اس کے اندر آدمی سے کوتاہی یا گناہ سب کچھ ہو سکتے ہیں. پھر جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو ایمان اس کے دل کے اندر داخل ہوتا ہے. اس بات کو اللہ رب العزت نے
26वें पारे में सूरह हुजुरात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाई है। इस बात को आप समझिए। चंद लोग जो नए नए ईमान में दाखिल हुए थे, देहात के रहने वाले थे, हुजूर की हयात में ईमान में दाखिल हुए। जब वो ईमान ले आए तो इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया और ऐलान करने के बाद अपने आप को ईमान वाला कहने लगे कि हम भी ईमान वाले हैं। हाँ, अब ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके बारे में, ये देखिए बहुत जबरदस्त आयत है। क़ालतिल अअराबु आमन्ना, ये देहात के बसने वाले आके आपको ये कह रहे हैं नबी जी कि हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। अल्लाह को क्या फरमा रहे? तुम ए नबी जी आप इनको कह दो लम तुमिनु, अभी तुम ईमान नहीं लाए हो, अभी तुम लम तुमिनु, अभी तुम ईमान नहीं लाए हो। वलाकिन कुलू अस्लमना, तुम अपने इस दीन के दर्जे का नाम इस्लाम रखो। वलम्मा यदखुल ईमान फी कुलूबिकुम, क्योंकि अभी तक ईमान तुम्हारी दिल की गहराइयों में उतरा नहीं है, इसलिए तुम अपने इस दीन के दर्जे का नाम ईमान मत रखो। अभी तो इस्लाम में हो तुम, अभी तो जाहिरी काम कर रहे हो, अभी तो वो खौफ, वो दर्जा पैदा ही कहाँ हुआ है। हाँ, जब तुम जमे रहोगे तो ये दर्जा भी पैदा होगा। अल्लाह ताला ने इसी आयत में इशारा किया है। अभी तक दाखिल नहीं हुआ ईमान तुम्हारे दिलों में, लेकिन दाखिल होने का चांस और इम्कान है कि जमे रहेंगे तो होगा। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वइन तुतीउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में लगे रहोगे ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, अल्लाह तुम्हारे अमल को गारत नहीं करेंगे। ये दीन का जो दर्जा है, इस दीन के दर्जे में भी अगर तुम अमल करते रहोगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी कबूल फरमा लेंगे अपनी दरिया रहमत से। और इन्नल्लाह गफूर रहीम, और जो कोताहियां होगी तो अल्लाह पाक तुमको माफ भी करते रहेंगे। तौबा करोगे तो माफ भी करते रहेंगे, लेकिन ये लगे रहोगे तो फिर आगे ईमानी कैफियत पैदा होगी। वो ईमानी कैफियत के बारे में क्या फरमाते अल्लाह पाक? इन्नमल मुमिनून, अब जाहिर सी बात है सवाल पैदा हुआ बंदे को कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ईमान लाने वालों को ये कह रहे हैं कि तुम अभी तो क्या लाए हो? इस्लाम, अभी तो जाहिर में हो, अभी ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल, तो फिर ईमान कहते किसको है? सवाल हुआ। अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, सुम्मा लम यरताबू, फिर उनके दिल में जर्रा बराबर शक नहीं है, जर्रा बराबर शक नहीं है, पूरा एतमाद है अल्लाह की जात पर, शरीयत के अहकाम पर, कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं निकल रही। अब जरा टटोल के देखना है कि हम शरीयत के अहकाम में कितना शक पैदा करने वाले हैं, या है कि नहीं है। अगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, तो लम यरताबू, उनको कोई शक नहीं है अपने ईमान के अंदर। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ मुजाहदा करते रहते अल्लाह की राह में। अब जिहाद, यहाँ लफ्ज जिहाद आया है, लेकिन जिहाद के बहुत सारे मतलब है। कभी मौका रहा, जब तफसील आएगी तो उस वक्त आपके सामने इसके तमाम दर्जात आएंगे, अभी उसको छेड़ना नहीं है। बस इतना है कि वो अपने माल के साथ, अपने नफ्स के साथ मुजाहदे में लगे रहते हैं, अल्लाह की जुस्तजू में। उलाइक हुमुस सादिकून, बस इतना मुझे नकल करना था। ये लोग सच्चे हैं, यानी ये लोग अल्लाह की नजर में ईमान वाले हैं। अब इस्लाम और ईमान का फर्क आपके ज़हन में आ गया होगा, दोनों दीन के दर्जे। अब आगे आओ, ये हदीस जो मैंने आपके सामने पढ़ी, तीसरा सवाल जो जिब्रील अमीन ने किया था वो क्या किया था? एहसान क्या है? तो उसका जवाब हुजूर ने क्या दिया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो, यानी जिंदगी ऐसे गुजारो गोया अल्लाह तुम्हें देख, तुम अल्लाह को देख रहे हो।
یہ کیفیت نہیں ہو رہی تو یہ کیفیت پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. گویا شارٹ کے اندر یہ سمجھو حاضر اور غائب کا فرق ختم ہو جائے. حاضر یعنی اگر اللہ ہمارے سامنے ہو تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ تو وہ غائب ہے, ہماری نظروں سے اوجھل ہے, یعنی ہم نہیں دیکھ پا رہے ان کو. تو حاضر اور غائب کا فرق ختم ہو جائے. جب یہ فرق ختم ہو گیا, یہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان, یہ دین کا وہ اعلیٰ رتبہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے حدیث جبرائیل کا مطلب, کہ جبرائیل امین نے آ کر گویا دین کے 3 درجے بتائے. ایک ہے اسلام, ایک ہے ایمان, اور پھر اس ایمان میں ترقی کرتے 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 اللہ جس کو توفیق دے دے, اللہ سے مانگے ہدایت کو. اب یہ ہدایت آگے بڑھتے بڑھتے اور اس کے اندر وہ استعداد ہے تو اللہ رب العزت کی ایسی عبادت اور ایسی زندگی گزارنے والا بن جائے کہ پھر وہ ہر وقت اس کے سامنے حاضر اور غائب کا فرق نہ رہے. اب بتائیے جب بندہ اس کیفیت پر پہنچے گا, یقیناً وہ معصوم نہیں ہے, وہ پھر بھی معصوم نہیں ہے, وہ انبیاء کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, چاہے کتنا ہی مجاہدہ کر لے, چاہے کتنی ہی پاپڑ بیل لے, پوری زندگی وہ اس کیفیت کے ساتھ گزار لے, لیکن انبیاء کے رتبے تک تو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ کے نزدیک یہ مقرب بندہ ہے. اسی کی طرف سورہ فاطر کے اندر اشارہ ہے, ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللہ پاک سورہ فاطر کے اندر فرماتے ہیں ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا, یعنی ہدایت ہم نے دی. ظاہر سی بات ہے اگر ہم اسلام پر بھی ہے تو کس کی ہدایت سے؟ دل سے بولو بھائی, اللہ نے ہم کو توفیق دیا. الحمدللہ بولنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو اسلام دیا ہے, اور اگر ہم ایمان پر ہیں تو بدرجہ اولا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور اگر اللہ پاک ہم سب کو احسان کی توفیق دے دے تو پھر تو اس کے شکریہ میں ہم رطب اللسان ہونے چاہیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے, ہم نے ان کو دیے, لیکن ان میں سے پھر بھی ظالم لنفسی, کچھ تو ایسے بندے ہیں جن سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہم نے کتاب دی ہے پھر بھی ان سے کیا ہو جاتے ہیں. یہ اسی درجے کی طرف اشارہ ہے, اسلام کے اس درجے کی طرف. ومنہم مقتصد, اور بعض تو کیا ہے بہت درمیانے چال چلنے والے, حرام سے بچنے والے, فرائض پر جمنے والے. اور تیسرا درجہ بتایا ومنہم سابق بالخیرات, خیرات کے اندر, اچھے کاموں کے اندر اللہ کے حکم سے, باذن اللہ, کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے سبقت لے جانے والے. اللہ ہم سب کو ان سبقت لے جانے والوں میں بناوے, اللہ ہم کو استعداد اور وہ ہدایت عطا فرماوے. تو بہرحال دوستو بزرگوں, مجھے یہ جو کہنا تھا کہ یہ دین کے 3 درجے ہیں بہت. اب ان درجوں کے درمیان میں بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں, لیکن بڑا تو خالی اتنا ہم سمجھ لیں گے کہ یہ 3 درجوں میں پھر بھی دین ہے, اور ان 3 درجوں سے ہٹ کے کہیں دین ہے ہی نہیں. وہ اللہ کی نظر کے اندر مقبول بندہ ہے ہی نہیں. اب یہ ہدایت ہم کو کیسے حاصل ہو, اس کا ایک سبب تو گزشتہ ہفتے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, جو قوی ترین سبب تھا. وہ کیا سبب تھا؟ دعا, تضرع, عاجزی, کہ اللہ ہدایت کا مالک تو ہے, ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے, اے اللہ یہ ہدایت ہمیں عطا فرما. کیونکہ قرآن کریم میں واللہ یہدی الی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جس کو چاہتے اس کو صراط مستقیم کی ہدایت. تو ہدایت کس کے پاس ہے؟ پھر دوسری جگہ فرمایا من یہد اللہ فہو المہتد, جس کو اللہ پاک نے ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. پہلا سبب جو قوی سبب ہے, بہت سارے بڑے سبب خالی آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ. اگر یہ سبب ہمارے سامنے رہے تو انشاءاللہ ہدایت اللہ رب العزت ضرور دیں گے. پہلا سبب ہم عاجزی کریں, اللہ سے ہدایت مانگیں. دوسرا سبب کریں گے, جو دوسرا سبب بیان کر رہا ہوں بہت اہم سبب ہے. وہ سبب یہ ہے ہمیشہ اپنے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا کر دے, کھٹک پیدا کر دے کہ اللہ میں ایک عزم کرتا ہوں, میں تیری راہ پر چلنا چاہتا ہوں. بندے کا کام کتنا ہے؟
عزم کرنا, آگے لے چلنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. اس لیے ابھی عزم پیدا کر لے, اللہ رب العزت اس کو مقام تک پہنچائیں گے. یہی تو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے, واللہ یہدی الیہ من ینیب, جو توجہ کرتا ہے ہماری طرف اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں. ایسے ہی بے طلبوں کو ہدایت دے دیں گے, طلب نہیں ہے اور پکڑ کے زبردستی ہدایت دے. آزمائش ہے دنیا میں, تو طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے. طلب کے اندر بہت سارے ہفتے پہلے شروع میں نے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ صبح اٹھتے وقت یہ نیت ضرور کرے کہ آج کا یہ دن, یہ اللہ اتنی ساری نعمتوں سے بھرپور تو نے مجھے عطا فرمایا ہے, میں تیرے احکام پر جم کے آج گزاروں گا. یہ نیت کے ساتھ زندگی گزارے, وہ دن شروع کرے. ہر دن صبح ہمارا یہ نیت, پہلی نیت ہونی چاہیے. اگر بندہ پہلے جز کے اندر جب نیت کرتا ہے تو 24 گھنٹہ اس کا ایسا ہی گزرتا ہے. اللہ اس کو ایسی توفیق دیتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, مختصر ہے تو بہت طویل واقعہ, لیکن مختصر عرض کرتا ہوں. سورہ کہف تو آپ پڑھتے ہیں نا جمعہ کے روز, ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ سب طلب والے بندے ہیں. سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف کا جو تذکرہ فرمایا ہے, آپ نے کبھی غور کیا؟ یا میں آپ کو بتا رہا ہوں, چلو میں بھی ابھی غور کر کے یہ بات پر نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ جو فرمایا ہے ہدایت یافتہ کے تذکرے کے اندر فرمایا ہے, ایک. اور دوسرا, اس صورت کے اندر وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ سب جانتے ہیں اس کی فضیلت. کس سے مقابلے کی طاقت ہے بتائیے؟ دجال سے مقابلے کی طاقت ہے. اسی لیے فرمایا گیا جمعہ کے روز پڑھو تو فتنے دجال سے محفوظ رہو گے. بہت سارے فضائل ہیں, ابھی فضائل نہیں بیان کرنا. ابھی میں صرف آپ کے سامنے سورہ کہف کا وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ مختصر یہ وہ لوگ تھے اصحاب کہف جو کسی وزیر کی اولاد تھے, بادشاہ کے مصاحب لوگوں کی اولاد تھے. ان کے ملک میں ایک دین رائج تھا, ایک مذہب رائج تھا. دین تو نہیں کہہ سکتے, ایک مسلک, ایک طریقہ تھا جس کی بھی وہ عبادت کرتے تھے اور پابندی سے اس کی عبادت کی جا رہی تھی. یہ کچھ لوگ اس مجمع میں سے چھٹ کے نکل کے باہر آئے. بس انہوں نے اپنے دل کے اندر ایک عزم کیا, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اچھا وقت میں تو وقت کا کوئی نبی نہیں ہے اس وقت کہ بھائی نبی کے پاس چلے جاوے. صرف انہوں نے کیا کیا, عزم کیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے, چاہے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں. عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا. یہی بات اللہ پاک فرماتے ہیں, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, یہ ہمارے عجیب نشانیوں میں سے لوگ ہیں اصحاب کہف. اذ اول فتیہ, ان کا نام کیا ہے؟ نوجوان. معلوم ہوا وہ کون لوگ تھے؟ ایک دم ابھرتے نوجوان. یہ نوجوان کھڑے ہوئے کہاں گئے؟ الی الکہف, پہاڑ کے اندر کوئی غار تھی, اس غار کے اندر چلے گئے. فقالوا ربنا, اب وہاں جا کے یہ دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم کو تو تیرے تک پہنچنے کا راستہ معلوم نہیں. ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ پہلے تو ہمیں رحمت عطا فرما کیونکہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں. وہیئ لنا من امرنا رشدا, اور ہمارے لیے بہترین راستہ پیدا فرما کہ جہاں ہم چلے, جس راستے پر ہم چلے. اب اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا, کتنے سال تک؟ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 309 سال تک. کتنے سال تک؟ 309 سال تک یہ بندے غار کے اندر سوئے. ثم بعثناہم, پھر ہم نے ان کو اٹھایا. لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا, تاکہ وہ جانے کہ کتنا زمانہ ٹھہرے ہیں وہ غار کے اندر. اب اللہ پاک فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم تمہارے سامنے سچی بات بیان کرتے ہیں ان کی, یہ اصحاب کہف کے بارے میں, کیونکہ باتیں تو بہت چلتی ہے
شروع سے واقعہ چلا آ رہا تھا لیکن بہت چلتی ہے، چلتے چلتے تو کچھ بھی بیان کرتا ہے کوئی بھی. ہم تمہارے سامنے سچ بات بیان کرتے ہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کھڑے ہو گئے، کھٹک پیدا ہوئی. وہی میں کھٹک جو میں نے بتایا نا کہ کھٹک پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کھڑا ہونا ہے. یہ غلط ہے جو کچھ ہو رہا ہے، باپ دادا کا دین یہ صحیح نہیں ہے. جو کچھ میرے گھر کے اندر ہو رہا ہے اگر بے دینی استاد سے سمجھنا، کسی عالم سے سمجھنا، ہماری طرف سے جذبات میں آ کے نہیں. کسی عالم سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ میرے گھر میں جو ہے یہ دین ہے یا بے دینی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ کسی یہ سبب آئے گا آگے کہ ہدایت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی عالم کی صحبت میں، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا، وہ آگے آنے والا ہے ابھی سبب. ابھی تو میں بتا رہا ہوں کہ ہدایت کا ایک سبب کیا ہے؟ کھٹک پیدا کرنا. یہ کھٹک پیدا ہوئی تو کیا کہہ رہے؟ انہم فتیۃ، یہ تو نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت کو اور بڑھا دی. جب یہ کھٹک پیدا ہوئی تو اللہ پاک نے ہدایت کے لیے راہیں کھول دی. بس یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا. واقعہ لمبا ہے، جب یہ آئے گا اس وقت آپ کے سامنے پورا تفصیل سے بتائیں گے. ابھی مجھے صرف اتنا آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، یہ 7-8 لوگ ایسے بنے ہیں کہ اللہ کے مقبول ترین بندے بنے. حالانکہ یہ وقت کے نبی بولو نہیں ہے، صرف ان کے دل کے اندر ایک ایمانی جذبہ ہوا اور اس ایمانی جذبے کے ساتھ یہ غار کے اندر گئے اور غار میں بھی جا کے انہوں نے کوئی اعمال کیے کہ نہیں کیے یہ بھی قرآن کے اور احادیث سے ثابت نہیں ہے. بس دعا مانگی اور اللہ پاک نے ان کو سلا دیا. اور آج بھی لوگ ان کے نام سے جب تعویذ بناتے ہیں تو برکت اور شفا پاتے ہیں. یہ اللہ کے مقبول بندے. مجھے آج آپ کے سامنے یہ بتانا ہے، ہم اپنے دل کے اندر کیا پیدا کریں؟ ایک جذبہ پیدا کریں، عزم مصمم پیدا کریں. ہم لوگ الحمدللہ ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہمارا ایمانی ترقی ہونی چاہیے روزانہ. ہم جب مجلس کے اندر بیٹھ رہے ہیں، دین کی مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اب ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ آئندہ ہم بے دینی کو اپنے لیے برداشت نہیں کریں گے. کوشش یہ کریں گے. گناہ ہوگا، گناہ سے انکار نہیں، گناہ ہوگا، لیکن وہ گناہ سے فوراً توبہ کریں گے، پھر فوراً یہ اللہ میں پھر سے عزم کرتا ہوں. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ تقویٰ بہت آسان ہے. جیسے کہ وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرو؟ پھر سے وضو کر لو. ٹوٹ جائے پھر سے وضو کر لو. جتنی مرتبہ ٹوٹے وضو کر لو. توبہ کرو پھر سے متقی، توبہ کرو پھر سے متقی. اور اسی طرح زندگی گزارتے 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 اللہ رب العزت ایک وقت آئے گا، اللہ ہم سب کو صفت احسان عطا ضرور فرمائیں گے اگر لگے رہیں گے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.